اللهم لا سهل إلا ما جعلته سهلا وأنت تجعل الحزن سهلا إذا شئت. لا إله إلا الله الحليم الكريم. سبحان الله رب العرش العظيم والحمد لله رب العالمين. نسألك موجبات رحمتك وعزائم مغفرتك والغنيمة من كل بر والسلامة من كل إثم. اللهم لا تدع لنا ذنبا إلا غفرته ولا هما إلا فرجته ولا دينا إلا أديته ولا كربا إلا نفسته ولا مريضا إلا شفيته ولا ضالا إلا هديته ولا مريضا إلا شفيته ولا ضالا إلا هديته ولا ميتا إلا رحمته ولا مسافرا إلا بلغته وسلمته وغنمته ولا حاجة من حوائج الدنيا والآخرة هي لك رضا إلا قضيتها ويسرتها برحمتك يا أرحم الراحمين. إليك ربي فحببنا وفي أنفسنا لك ربي فدللنا وفي أعين الناس فعظمنا ومن سيء الأخلاق فجنبنا وعلى صالح الآمال فقومنا وعلى الصراط المستقيم فثبتنا وعلى أعدائك أعداء الإسلام فانصرنا. اللهم زدنا ولا تنقصنا وأكرمنا ولا تهنا يا غاية رغبتنا يا غاية رغبتنا. ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين. رب اغفر وارحم وتجاوز عما تعلم إنك أنت العز الأكرم. اللهم احسن عاقبتنا في الأمور كلها وأجرنا من خزي الدنيا وعذاب الآخرة. توفنا مسلمين وألحقنا بالصالحين غير خزايا ولا مفتونين. اللهم اهدنا فيمن هديت اللهم اهدنا فيمن هديت وعافنا فيمن عافيت وتولنا فيمن توليت وبارك لنا فيما أعطيت وقنا ربنا شر ما قضيت فإنك تقضي ولا يقضى عليك فإنه لا يعز من عاديت ولا يذل من واليت تباركت ربنا وتعاليت. نستغفرك ونتوب إليك. رب اغفر وارحم وتجاوز عما تعلم إنك أنت العز الأكرم. ربنا اصرف عنا عذاب جهنم إن عذابها كان غراما إنها ساءت مستقرا ومقاما. اللهم اشرح صدورنا للإسلام. اللهم حبب إلينا الإيمان وزينه في قلوبنا وكره إلينا الكفر والفسوق والنسيان. اللهم اجعلنا من الراشدين. اللهم اجعلنا من المهديين. اللهم اجعلنا من عبادك الصالحين وعبادك المقربين. اللهم اهدنا واهد بنا واجعلنا سببا لمن اهتدى. اللهم اجعلنا هادين مهتدين غير ضالين ولا مضلين. اللهم اجعلنا سببا للهداية. اللهم اجعلنا سببا للهداية. اللهم اجعلنا سببا للهداية. اللهم اهد الناس جميعا. اللهم اهد الناس جميعا. اللهم اهد الناس جميعا. اللهم اغفر لأمة محمد صلى الله عليه وسلم ما تقدم من ذنبها وما تأخر وما أسرت وما أعلنت. اللهم ارحم أمة سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم. اللهم فرج الكرب عن أمة سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم. اللهم اقسم لنا من خشيتك ما تحول به بيننا وبين معاصيك ومن طاعتك ما تبلغنا به جنتك ومن اليقين ما تهون به علينا مصائب الدنيا. اللهم متعنا بأسمائنا وأبصارنا وقوتنا ما أحييتنا واجعله الوارث منا واجعل ثأرنا على من ظلمنا وانصرنا على من عادانا ولا تجعل مصيبتنا في ديننا ولا تجعل الدنيا أكبر همنا ولا مبلغ علمنا ولا غاية رغبتنا ولا تسلط علينا بذنوبنا من لا يخافك ولا يرحمنا. اللهم اختم أمورنا بالخير. اللهم إنا نسألك علما نافعا وعملا متقبلا ورزقا حلالا طيبا وشفاء من كل داء. اللهم إنا نسألك من الخير كله عاجله وآجله ما علمنا منه وما لم نعلم.
ونعوذ بك من الشر كله عاجله وآجله ما علمنا منه وما لم نعلم اللهم إنا نسألك من خير ما سألك منه نبيك وحبيبك سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم ونعوذ بك من شر ما استعاذك منه نبيك وحبيبك سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم اللهم إنا نسألك رضاك والجنة ونعوذ بك من سخطك والنار اللهم إنا نسألك الجنة وما قرب إليها من قول أو عمل ونعوذ بك من النار وما قرب إليها من قول أو عمل اللهم أرنا الحق حقا وارزقنا اتباعه وأرنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه اللهم شرفنا بالتقوى وجملنا بالعافية وارزقنا الجنة يا رب العالمين اللهم هون علينا سكرات الموت وغمرات الموت اللهم هون علينا سكرات الموت وغمرات الموت اللهم بارك لنا في الموت وفيما بعد الموت اللهم لا تسلط علينا بذنوبنا من لا يخافك ولا يرحمنا اللهم اكتب امورنا بالخير اللهم احفظنا من كل بلاء الدنيا وعذاب الآخرة توفنا مسلمين والحقنا بالصالحين غير خزايا ولا ندامة ولا مفتونين اللهم إنا نعوذ بك من الهم والحزن ونعوذ بك من العجز والكسل ونعوذ بك من الجبن والبخل ونعوذ بك من غلبة الدين وقهر الرجال اللهم إنا نعوذ بك من علم لا ينفع ومن قلب لا يخشع ومن نفس لا تشبع ومن دعاء لا يسمع ومن هؤلاء الأربعة اللهم أعنا على تلاوة الكتاب وذكرك وشكرك وحسن عبادتك ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب اللهم عاتق رقابنا ورقاب آبائنا ورقاب جميع المؤمنين والمؤمنات والمسلمين والمسلمات من النار والمسلمين من النار ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار اے اللہ اے پاک پروردگار اے ہمارے پیارے مولا اے ہمارے پیارے اللہ اے رحیم و رحمان اے رحیم و رحمان اے ودود اے رؤوف اے اللہ تیرے بندے ہم سب اے اللہ تیرے سامنے لجاجت کر رہے ہیں ہاتھ اٹھائے ہوئے ہیں اپنے مولا پر پورا یقین ہے ہمارا مولا بڑا کریم ہے ہمارا مولا بڑا رؤوف ہے اے اللہ ہم اپنے گناہوں کی وجہ سے شرمندہ ہیں اے اللہ کیا یہ ہاتھ جو اٹھائے ہیں اے اللہ یہ ہاتھ گندے ہیں ان ہاتھوں کو اٹھائیں کون سی زبان سے مانگے زبان اے اللہ پوری کی پوری گناہوں میں لطفت ہے اثر تاپا گناہوں میں ڈوبے ہوئے ہیں کیا منہ لے کر تیرے سامنے حاضر ہوں لیکن مالک تیرے علاوہ کوئی مولا بھی تو نہیں ہے تیرے علاوہ کوئی معاف کرنے والا بھی تو نہیں ہے اے اللہ لا ملجا ولا منجا منکا الا الیک لا ملجا ولا منجا منکا الا الیک لا ملجا ولا منجا منکا الا الیک نستغفرک ونتوب الیک اے اللہ تیرے سامنے اے اللہ اپنے گناہوں کی معافی کی بھیک مانگنے آئے ہیں بھکاری کا بھی تو کوئی حق ہوتا ہے مالک اتنا بڑا مجمع دنیا کے کسی شریف سقی کے سامنے جا کر اپنی جھولی پھیلاتا اس شریف سقی کو دیے بغیر واپس کرنے شرم آتی ہے اے اللہ ان سقیوں کو سخاوت تو آپ ہی کے در سے تقسیم ہوئی ہے اے اللہ متناہی سخاوت کے مالک اے اللہ ہم بڑے گنہگار ہیں گناہوں نے ہمارے دلوں کو سخت کر دیا ہے اب بات دل لیتا نہیں ہے اے اللہ یہ اعضاء بدنی تیری طاعت کی طرف اٹھتے نہیں ہیں غریب پتھر دل بن گئے اسی طرح ہوگا تو کیا ہوگا آ جائے گا موت کا فرشتہ پھر ایک لمحے کی فرصت نہیں ملے گی مالک رحم کر دے آج کے اجتماع میں تو اے اللہ اعلان کر دے میرے بندوں میں نے تمہیں معاف کر دیا میرے بندوں میں نے تمہیں معاف کر دیا گناہوں کو معاف کر دے گنہگاروں کو معاف کر دے گناہوں میں بہت اے اللہ لطف ہو گئے میرے والے تیرے علاوہ کوئی رب نہیں ہے اللہ اے اللہ تیرا نام غفور و غفار ہے تیرا نام وہاب و تواب ہے اے اللہ تو رحمان و رحیم ہے اے کریم تیرے رحم و کرم کے قربان جائیں اے اللہ
تو نے کہاں کہاں سے اٹھایا تیرے بندوں کو، اے اللہ زنا کے اکھاڑوں سے اٹھا کر ولایت کی چوٹی پر پہنچایا، ڈکیتی کی طرف جانے والوں کو لے جا کر اے اللہ تو نے ولایت پر پہنچایا۔ میرے اللہ اگرچہ کہ ہم ان سے بھی گئے گزرے ہو گئے، لیکن تو ہم کو بھی اٹھا لے گا، تیرے خزانے میں کیا کمی آئے گی، اس سے کون باز پرس کرے گا؟ تو فعال لما یرید ہے، یفعل ما یشاء ویحکم ما یرید، تیری شان ہے مالک فیصلہ کر دے۔ آج کے اس اللہ اجتماع میں تو فیصلہ کر ہی دے، جتنے شریک ہیں کچھ دیر کے لیے بھی آگے ہیں، مالک کہہ دے میرے بندوں میں نے مغفرت کا اعلان کر دیا، میں نے معاف کر دیا، سارے امت کو معاف کر دے اللہ۔ آج امت سسک رہی ہے، اے اللہ امت کی جان و مال اور امت کا ایمان یہ خطرے میں ہے، میرے مالک ہمارے آقا ہوتے تو تجھ کو منواتے، آقا کی بڑی پیاری امت ہے، آقا نے آنسو بڑے بہائے ہیں اس امت کے لیے، چور کی چوری اے اللہ ثابت ہونے پر حکم ملا، اس کا ہاتھ کاٹا جا رہا تھا، میرے نبی اے اللہ مسجد کے کونے میں بیٹھ کر رو رہے تھے، میرے ہوتے ہوئے میرے اوپر ہاتھ کرتا، اے اللہ آج امت کا کیا حال ہے، اے اللہ امت کا کیا حال ہے، امت کا کبھی پتہ بھی نہیں چل رہا، اے اللہ امت کہاں پہنچی ہے، اس کی جان خطرے، اس کا مال خطرہ، اے اللہ اس کا ایمان خطرے میں، میرے مالک اے میرے محافظ اے اللہ تو امت کی ایک ایک چیز کی حفاظت فرما، اے اللہ تو ہی ہمارا محافظ ہے، اے اللہ اگر ہماری بگڑی پر اور ہمارے جرائم پر آپ ہی سزا دینے پر آئے تو ہم کو بچانے والا کون ہوگا؟ اے اللہ تو معاف کر دے، اے اللہ ہماری بگڑی کو بنا دے، ہماری جہالت کو علم میں بدل دے، ہماری بد اخلاقی کو اخلاق میں بدل دے، ہمارے دنیا کے عیش کو دینی مجاہدوں میں بدل دے، اے اللہ ہمارے معصوم بچوں کی حفاظت فرما، اے اللہ ان کے عقائد کی حفاظت فرما، ان کے اعمال کی حفاظت فرما، اے اللہ ان کی دینی ایسی تربیت فرما کہ یہ اپنے ماں باپ کے لیے خصوصاً اے اللہ ذخیر آخرت بن جائے، اے اللہ ہمارے بڑوں کی، ہمارے چھوٹوں کی، ہمارے مردوں کی، ہمارے عورتوں کی بہترین تربیت فرما، اے اللہ ہماری تربیت کے لیے یہ اعمال نبوت آپ نے دیے ہیں، یہ اعمال نبوت اعمال تربیت ہے، اعمال ہدایت ہے، اے اللہ اس کو سمجھ کر اس میں لگنا آسان فرما، ساری امت کو لگا دے، یہ ایک ایک ایمان والے کو دین کا دائی بنا دے، دین کا شیدائی بنا دے، اے اللہ عالم میں ہدایت کو پھیلا دے، اے اللہ ایک ایک گھر ایمان کا دائیانہ گھر بنا دے، میرے آقا کی آنکھیں ٹھنڈی ہو جائیں گی، میرے آقا کا جی خوش ہو جائے گا، والد بڑی محنت کر کے گئے، پیٹ پر پتھر باندھ کر گئے، اے اللہ گھرانے کو 2 مہینے گھرانا پورے کا پورا بھوکا رہا، 2 کالی چیزوں پر اس کا گزارا ہوتا رہا، میرے مالک کہے گھرانہ اس قابل تھا، اے پوری کائنات اس پر قربان ہو جاتی، لیکن اے اللہ یہ سب اپنی امت کے لیے تھا کہ امت تک دین پہنچ جائے، اب تیرے رحم و کرم کو کھینچنے کے لیے تھا، تجھے تیرے نبی کی قربانیوں کا واسطہ، تیرے نبی کے امت پر آنسو بہانے کا واسطہ، اور حشر کے میدان میں بھی تو تیرا نبی اس امت کے غم میں کھڑا ہوگا، میرے مالک آج اس تیرے محبوب کی محبوب امت پر رحم کر دے، کرم کر دے، اے اللہ فضل فرما دے، اس کے ایمان کو پختہ کر دے، اے اللہ ہماری نمازوں کو کامل بنا دے، اے اللہ تیرے ذکر کی حلاوت ایسی عطا فرما کہ تیرے ذکر سے ہمیشہ ہم اے اللہ بہرور ہوتے رہے، اے اللہ تو اتنی یاد کر تیرا دھیان ہم کو ملے، اور ہر عمل میں تیرا دھیان ہم کو نصیب ہو جائے، میرے مالک وہ علم عطا فرما جو حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم لے کر آئے تھے، جو ہمارے سارے زندگی کے شعبوں کو درست کرنے والا علم تھا، میرے مالک وہ علم نافع عطا فرما، اے اللہ تعلیم حلقوں میں بیٹھ کر اس علم کا شوق ہم میں آئے، عمل کا شوق پیدا ہو، اے اللہ اس فضائل کے حلقوں میں بیٹھنا، اپنے گھروں کو فضائل کے حلقوں سے معمور کرنا ہم کو عطا فرما، قرآن پاک سے ہمارا تعلق فرما، تیرے کلام سے تعلق نہ ہو تیرے بندے بن کر جینا کا کیا فائدہ ہوگا، میرے مالک تیرا کلام اے اللہ جس زبان میں تو نے اتارا ہے، اے اللہ اس زبان کو سمجھ کر تیرے کلام کو اے اللہ سمجھ کر پڑھنے کی، اور تیرے کلام کو اے اللہ سیکھنے کی، جیسے اترا ہے ویسے پڑھنے کی ہم سب کو توفیق عطا فرما، ہمارے حلقوں میں اے اللہ قرآن پاک کے حلقے ہو، ہمارے گھروں میں علم کے حلقے ہو، ہمارے گھروں میں صحابہ کی زندگی کے
صفات کہتے ہو اور ہمارے گھروں میں خروج فی سبیل اللہ کی تشکیلیں ہو رہی ہوں، اے اللہ اس کے لیے مشورے ہو رہے ہوں، اے اللہ ہمارے گھروں کو دینی گھر بنا دے، ہمارے گھروں کو ناچ گھر مت بنا، ہمارے گھروں کو نفاق کے گھر مت بنا، ہمارے گھروں کو گانا بجانے کے گھر نہ بنا جن گانے بجانے سے نفاق پیدا ہوتا ہے۔ اے اللہ گھر کے افراد میں ایک دوسرے سے نفاق پیدا ہو جاتا ہے، نہیں میرے مالک محبتیں نکل گئی میرے اللہ، ہمارے گھروں کا ماحول بدل گیا، ہمارے گھروں کا ماحول دینی ماحول بنا دے، صحابہ کے گھروں کا نمونہ بنا دے۔ اے مالک تو نے صحابہ کو تو نے ہی تو بنایا تھا، آپ بلال کس کے بنانے سے بنے تھے؟ اے اللہ خباب کس کے بنانے سے بنے تھے؟ اے اللہ فاطمہ بنت خطاب کس کے بنانے سے بنی تھی؟ مالک تو ان کا بھی رب ہے، مالک تو ہمارا بھی رب ہے، بنا دے میرے مالک، تو بنا دے گا تو تیرے خزانے میں کوئی کمی نہیں آئے گی۔ اے اللہ ہمارے گھر بھی فاطمہ بنت خطاب جیسے گھر بنا دے، ہمارے گھر فاطمہ اور خدیجہ کے گھر بنا دے، ہمارے گھر اے اللہ رقیہ ام کلثوم کے گھر بنا دے، اے اللہ ہمارے بچوں کو صحابہ کے جیسے بچے بنا دے، ہمارے بڑوں کو صحابیات جیسے بنا دے۔ اے اللہ کوئی اے اللہ ابو ہریرہ جیسا بن جائے، اے اللہ خالد بن ولید بن جائے، اے اللہ کوئی عمر اور ابو بکر بن جائے میرے مالک رضی اللہ عنہ، اے اللہ ان کے نقش قدم پر چلنے والا بنا دے، ان کی فکریں لینے والا بنا دے۔ اے اللہ ہمارے اخلاق ایسے عمدہ بنا دے کہ اخلاق ہمارے اے اللہ دوسروں کو دین سمجھنے کا ذریعہ بن جائے، ہمارے اخلاق کی کمزوری نے دوسروں کو دین سمجھنے کے لیے رکاوٹ اللہ بنے ہوئے ہیں، یا ہمارا قصور ہے ہم نہیں سمجھا سکے دین۔ اے اللہ صحابہ تو اپنی زندگی سے دین سمجھاتے تھے، اخلاق عظیمہ اخلاق کریمہ ہمارے بنا دے۔ اے اللہ ہر عمل میں تیری رضا کا جذبہ دے دے، تو راضی ہو جائے تو معاملہ صحیح ہے۔ اے اللہ من اصلح ما بینہ و بین اللہ، تیرے اور بندے کے درمیان کا معاملہ صحیح ہو گیا تو اللہ مخلوق اور بندے کے معاملے کو بھی صحیح کر دیں گے۔ اے اللہ تیرے اور ہمارے معاملے کو صحیح کر دے، اس کے لیے ہر عمل میں تیری رضا کا جذبہ عطا فرما دے۔ اے اللہ ہمارے زبان کو پاک فرما، جھوٹ سے پاک فرما، غیبت سے پاک فرما، چغلی سے پاک فرما، اے اللہ غلط باتوں سے پاک فرما، ہمارے دلوں کو حسد سے پاک فرما، کینے سے پاک فرما، اے اللہ حب جاہ سے پاک فرما، اے اللہ بے جا حب دنیا سے پاک فرما۔ یہ دل تیرے لیے ہے مالک، اے اللہ یہ دل تیرے لیے ہے، تیری محبت، تیرے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے جو محبت، تیرے دین کی محبت اس دل میں کوٹ کوٹ کر بھر دے، غیر کو دل میں آنے نہ دے میرے مالک، غیر کو دل میں آنے نہ دے۔ یہ دل بادشاہ ہے پورے اعضاء و جوارے کا، گرم کر دے میرے مالک، گرم کر دے میرے مالک، تیری محبت، تیرے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت، تیرے دین کی محبت کوٹ کوٹ کر بھر دے۔ اے اللہ تیرا ڈر عطا فرما، آخرت کا خوف عطا فرما، آخرت کی تیاری کی توفیق عطا فرما۔ موت بھول گئے میرے اللہ، آئے دن مرنے والوں کو تو دیکھتے ہیں لیکن اے اللہ کچھ دیر کے بعد اپنی موت بھول گئے، ایک دن ہماری بھی موت ہوگی، ہم کو بھی نہلایا جائے گا، کفن پہنایا جائے گا میرے مالک، ہمیشہ موت کی یاد دہانی کی توفیق عطا فرما۔ اے اللہ کم از کم 25 مرتبہ موت کو یاد کرنا تاکہ موت کی ہماری تیاری ہو جائے، اے اللہ اس کی تیاری کی توفیق عطا فرما۔ ماں بعد الموت میں برکت عطا فرما، اے اللہ موت کا وقت آئے، کامل ایمان کی حالت آئے، اے اللہ جب روح نکلے یا یکن نفس المطمئنہ کو خوشخبری ملے، اعلیٰ علیین میں روح کو جگہ مل جائے، قبر ہماری جنت کا باغ بنا، حشر کے میدان میں تیرے عرش کا سایہ عطا فرما، حساب کی سختی سے حفاظت فرما، اے اللہ بلا حساب کے در کو داخلہ مقدر فرما۔ مالک تو رحم فرما دے، اے اللہ تو رحم فرما دے، تیرا ہدایت عطا فرما، تیرے نبی کی شفاعت عطا فرما، اے اللہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے نورانی ہاتھوں سے چاپ عطا فرما، اے اللہ سلسلات کا راستہ، اے اللہ اپن جھپکنے کی مقدار سے بھی زیادہ آسانی سے طے فرما، اس کی تیاری کی توفیق عطا فرما، اے اللہ یہ دنیا آخرت کی کھیتی ہے، آخرت کی کامل تیاری کی توفیق عطا فرما، اے اللہ وقت کو بیکار باتوں میں بیکار کاموں میں لگا کر ضائع کرنے سے ہماری حفاظت فرما، اے اللہ تیرے راستے کا خروج عطا فرما، خروج فی سبیل اللہ کا کوئی بدل نہیں ہے، اے اللہ 7 لاکھ نیکی 149 کروڑ تک اور زیادہ ایک نیکی کا بدل، اے اللہ آج نیکی کی قیمت سمجھ میں نہیں آ رہی میرے مالک، سمجھا دے تیرے راستے میں نکلنا اور بار بار نکلنا، اتنا نکلنا کہ ہم تیرے راستے میں نکلے اور تیرا بلاوا آ جائے، اے اللہ کامل ایمان کی حالت ہو، ایسا نکلنا اور ایسی مقدر کی کامل ایمان کی موت فی سبیل اللہ کی ہم سب کے مقدر میں عطا فرما۔ اے اللہ ہمارے مدارس کو، ہمارے مساجد کو، ہمارے خانقاہوں کو
آباد فرما، اے اللہ آباد فرما، اے اللہ آباد فرما، تمام مراکز کو آباد فرما، حفاظت فرما، مرکز نظام مقیم کی حفاظت فرما، جہاں سے پوری دنیا میں اے اللہ فکریں تقسیم ہوتی ہیں، اے اللہ جہاں سے پوری دنیا میں ہدایت کے انوارات پھیلتے ہیں، اے اللہ اس کی پوری حفاظت فرما، وہاں کے قادر کی حفاظت فرما، حضرت کی دامت برکاتہ اور ان کے رفقا اور ان کے اہل خاندان کی پوری حفاظت فرما، جان کی، مال کی، عزت کی، آبرو کی، اے اللہ ان کی فکروں کی، اے اللہ ان کی فکروں کی پوری حفاظت فرما، اے اللہ ان کی دعاؤں میں ہمارا حصہ مقدر فرما، ان کی دعاؤں کو مستجاب فرما، ان کے صبر اور عدل کو قبول فرما، اے اللہ پوری دنیا میں ہدایت کو عام فرما، باطل کی جڑوں کو کھوکھلی فرما، حق کو بولنے کی، حق کو سننے کی، حق کو لے کر چلنے کی، اے اللہ ہمیں استعداد پیدا فرما، پروردگار تمام امور میں انجام کو خیر فرما، تمام احوال کو درست فرما، اے اللہ جو مانگا وہ بھی عطا فرما، جو مانگنے سے رہ گیا اے اللہ جتنے خیر کی لائن سرکار نے اے اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے آپ سے مانگی ہے، اے اللہ اس میں ہمارا حصہ مقدر فرما، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جن شرور سے اے اللہ تجھ سے پناہ مانگی ہے ان سے ہم سب کی حفاظت فرما، اے اللہ اس اجتماع کو قبول فرما، جو اجتماع میں اے اللہ شریک میں ہو گئے ان کو بھی قبول فرما، نکلنے والی جماعتوں کو بھی قبول فرما، اے اللہ